جناح کا پاکستان سیکولر یا اسلامی؟ یہ وہ سوال ہے جسے میڈیا پر بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ چند سیکولر افراد اور پاکستان کی اکثریت دونوں ہی اپنے اپنے موقف پر قائد اعظم ہی کے اقوال سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک قائد، ایک مقصد اور دو باتیں۔ یقیناً کوئی کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے۔ انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بمبئی کی ایلیٹ کلاس کے کامیاب ترین ویسٹرن لائف اسٹائل ماڈرن سیاستدان محمد علی جناح، جو انگریزی زبان میں گفتگو کے عادی اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن بعد میں وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہندو مسلم دو مختلف بلکہ متضاد قومیں ہیں۔ مسٹر جناح نے 1937 لکھنؤ کانفرنس میں دو قومی نظریہ پیش کیا، جس میں مولانا ظفر علی خان اور سر سکندر حیات نے انہیں قائد اعظم کے لقب سے مخاطب کیا۔ اس کے بعد سے مسٹر جناح کی شناخت ختم ہو گئی اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے آج تک گونج رہے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، مارچ 1940 میں آپ کی صدارت میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ نے عوامی اجتماعات میں کوٹ پینٹ کو چھوڑ کر مسلمانوں کا مقامی لباس اچکن اور پاجامے کے ساتھ کراکلی ٹوپی، جسے آج کل جناح کیپ کہا جاتا ہے، پہننا شروع کر دی۔ آپ نے مسلم لیگ کے جھنڈے کو اسلام کا جھنڈا قرار دیا۔ ہم نے زیادہ تر قائد اعظم کی تقاریر کچھ ایسی سنی ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی جمہوریت اور اسلامی سماجی انصاف اور مساوات کو یقینی بنایا جائے گا، اور ہماری جمہوریت کی بنیاد حقیقی اسلامی نظریات اور اصولوں پر ہے، یا یہ عظیم سرزمین اب ایک اقتدار کے تحت ہے جو اسلامی ہے اور یہ ایک آزاد خود مختار مسلمان ریاست ہے۔ ان تقاریر میں واضح لفظ موجود ہے اسلام، جس کا معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں۔ سیکولرزم کے حامیوں سے سوال ہے، بلکہ یہ ان کے لیے چیلنج ہے، کہ اگر قائد اعظم سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے تو 1934 سے لے کر اپنی وفات تک ایک بار بھی قائد اعظم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہوں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا وہ سیکولر کے لفظ سے ہی ناواقف تھے؟ کیا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس طرح کا ملک بنانا چاہتے ہیں اسے سیکولرزم، سیکولر نظام حکومت کہا جاتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس بحث کا دوسرا اہم لفظ سیکولرزم ہے۔ سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ وہ حضرات اپنے دلائل میں قائد اعظم ہی کی تقاریر سے حوالے پیش کرتے ہیں، جیسے امریکی عوام سے ریڈیو پر خطاب میں آپ نے فرمایا، پاکستان کسی بھی صورت میں ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنے گا جس پر کسی خدائی مشن کے نام پر پریسٹ کا راج ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ہندو، عیسائی اور پارسی غیر مسلم رہتے ہیں۔ ایک شہری ہونے کی حیثیت میں ان میں سے ہر ایک کو تمام قانونی حقوق میسر ہوں گے اور وہ پاکستان کے معاملات میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے جو ان کا شہری حق ہے۔ لیکن سیکولر اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پاکستان کسی بھی صورت میں ایک مذہبی ملک نہیں بنے گا جس پر کسی خدائی مشن کے نام پر مولویوں کا راج ہو۔ دوسری اہم تقریر کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے جس میں قائد اعظم نے فرمایا، ہم میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم اسلامی برادری کے اراکین ہیں جن کے حقوق، عزت اور عظمت یکساں اور برابر ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہمارے اندر اتحاد کا احساس بہت شدت کے ساتھ موجود ہے، لیکن کوئی ہرگز غلط مطلب اخذ نہ کرے، پاکستان نہ تو تھیوکریسی ہے اور نہ ہی اس جیسی کوئی اور چیز۔ سیکولرز اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پاکستان نہ تو مذہبی ریاست ہے نہ ہی اس جیسی کوئی اور چیز، یعنی وہ تھیوکریسی کا ترجمہ مذہبی یا اسلامی حکومت کرتے ہیں۔ اب اس بحث کا تیسرا اہم لفظ ہے تھیوکریسی۔ اس پوری بحث میں یہی تین لفظ اہم ہیں، نمبر 1 تھیوکریسی، نمبر 2 سیکولر اور نمبر 3 اسلام۔ اسلام اپنے نام سے صاف واضح ہے، جسے کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ دوسرا لفظ ہے سیکولر۔ ریاستی معاملات مذہب کو شامل کیے بغیر چلانے کا نام سیکولرزم ہے، لیکن یہ لفظ قائد اعظم نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ اور تیسرا لفظ ہے تھیوکریسی۔ تھیوکریسی کے معنی ہیں یہودیت اور عیسائیت کے مذہبی قائدین یعنی ربانین اور پادریوں کی حکومت کا نام ہے، جس میں پوپ کے فیصلے کو خدا کا فیصلہ مانا جاتا ہے، دین سے زیادہ شخصی اجارہ داری ہوتی ہے،
جہاں حکومتی مذہب کے علاوہ دیگر تمام مذاہب کو کچلا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال پاپائیت ہے۔ مغرب میں لبرلزم اور سیکولرزم کے انقلاب نے تھیوکریسی پاپائیت کو ختم کر دیا تھا۔ چونکہ مغرب نے عیسائیت کی مذہبی حکومت تھیوکریسی دیکھی تھی اور وہ اسلامی حکومت کو بھی تھیوکریسی ہی کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے قائد اعظم نے ہمیشہ تھیوکریسی کی مخالفت کی اور اسلام کو تھیوکریسی سے الگ کر کے بتایا۔ اسلامی علمیت میں تھیوکریسی کی کوئی اصطلاح نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان اسلامی حکومت کو تھیوکریسی کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ اس لیے قائد اعظم نے بھی ہمیشہ تھیوکریسی کا ہی انکار کیا ہے۔ 17 جولائی 1947 کی پریس کانفرنس کے دوران یہی سوال خود قائد اعظم سے ہوا، کیا پاکستان ایک سیکولر ملک ہوگا یا ایک تھیوکریٹک ریاست؟ قائد نے فرمایا، آپ مجھ سے ایک فضول سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ایک تھیوکریٹک ریاست سے کیا مراد ہوتی ہے۔ سوال پوچھنے والے اخباری نمائندے نے وضاحت کی کہ ایک تھیوکریٹک ریاست کا مطلب ایسی ریاست ہوتا ہے جہاں کسی ایک مخصوص مذہب کے لوگ رہتے ہوں، مثلا مسلمان وہاں کے مکمل شہری ہوں جبکہ غیر مسلم مکمل شہری تسلیم نہ کیے جائیں۔ تو قائد نے انگریزی محاورے میں کہا کہ مجھے لگتا ہے میری ساری باتیں آپ کے سر سے گزر گئی ہیں۔ آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے اسلام کو نہیں پڑھا ہے۔ ہم نے جمہوریت اب سے 1300 برس پہلے سیکھ لی تھی۔ اس جواب سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ قائد اعظم 1300 سال پہلے آنے والے اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور اس پوری بحث سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جناح کا پاکستان نہ تھیوکریسی ہے نہ سیکولر ہے بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ تو ہوا اس سوال کا تاریخی اور اکیڈمک جواب۔ اس کا دوسرا واضح اور سادہ جواب یہ ہے کہ سیکولر طاقتوں کو اس معاملے کو ثابت کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے کہ قائد اعظم کا پاکستان اسلامی ہے یا سیکولر۔ یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں ایک آزاد اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، اور اسلامی علمیت میں حجت صرف اور صرف اللہ اور رسول کا قول ہوتا ہے، اس سے مخالف ہر شخص کی بات رد کر دی جاتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔